بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود اسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے پچھلا سبق دہرا لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا، اچھے سے اس کی مشق کی ہوگی۔ تو چلیے آج آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنی ہے تختی نمبر 4 حرکات۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اوپر زبر نیچے زیر مڑی ہوئی پیش، یہ حرکت کہتے ہیں۔ ان کی جمع بن جاتی ہے حرکات۔ آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حرکات اس طرح یاد کریں کہ زبر اوپر زیر نیچے پیش اوپر مڑا ہوگا۔ حروف پر حرکات لگا کر بتائیں کہ حرکت والے حرف کو بالکل نہیں ہم کھینچیں گے، مطلب جس حرف پہ زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش ہو، اس کو ہم بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ آگے چل کے اس کی مثالیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم صرف سیکھ رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کس کو کہتے ہیں؟ حرکت کو کہتے ہیں۔ اور جس حرف پہ آ جائے، مطلب حمزہ پہ آ گئی، یہ تو الف ہے، اس پہ حرکت آ گئی، حمزہ زبر آ بالکل ہم نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ جس حرف پہ حرکت لگ جائے، ایک حرکت، صرف ایک زبر، صرف ایک زیر، صرف ایک پیش، اس حرف کو ہم بالکل بھی نہیں کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور ایک اور آپ کو میں یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ جب الف، یہ ظاہر الف ہے، جب الف خالی ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، مطلب زبر زیر پیش آگے پیچھے کچھ نہ ہو، خالی ہو، پھر وہ الف بن جاتا ہے، وہ حمزہ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی اس الف پہ کوئی حرکت لگ جائے، مطلب زبر زیر پیش کچھ بھی لگ جائے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہم یہاں پہ پڑھیں گے، اب یہ الف نہیں رہا، یہ اب الف نہیں ہے، یہ کیا بن گیا؟ یہ حمزہ بن گیا۔ کیوں؟ اس کے اوپر زبر ہے۔ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ بن گیا۔ کیوں؟ اس کے نیچے زیر ہے۔ یہ الف نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اوپر پیش آ گئی، پیش یہ مڑی ہوئی، اس کے اوپر پیش آ گئی، ہم اس کو بھی حمزہ ہی پڑھیں گے۔ اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، آرام سے پڑھنا، جھٹکا بھی نہیں اس کو لگانا۔ اور اب دیکھیں ہم اس کی مشق کرتے ہیں، آئیے میرے ساتھ آپ دہرائیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اکثر بچے اس کو پڑھ جاتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زبر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، بالکل بھی نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو بچے اکثر پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، ایسے بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حمزہ زبر آ آرام سے، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا۔ اور ایک بات اور اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے، جب بھی ہم نے یہ حروف پڑھنے، جیسے ہم نے پہلی تختی میں پڑھا تھا، سیم ویسے ہی حرف پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت زبر زیر پیش کو ہم نے حرفوں کی جو مخارج ہیں، ان کا مخرج ہے، ان کو نکالنے کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے، موٹے کیے یا باریک کیے، ان کو ہم نے ویسے ہی دھیان سے پڑھنا ہے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ یہ ہا اور ہا میں ہم فرق کریں گے۔ یہ ہا ہے، یہ گلے کے آخر سے اس کی آواز آنی ہے۔ یہ ہا، یہ حلق کے شروع والے حصے سے، جو گلا ہے ہمارا، شروع کے حصے سے اس کی آواز آئے گی۔ ہا حی حو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا،
خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، یہ قاف موٹا آ گیا۔ جس حرف پہ گرین نشان ہے وہ سب موٹے ہوں گے۔ وہ 8 حروف ہیں، غین، خا، قاف، را، طا، صاد، ظا، 3 6 ایک ضاد، یہ کل 8 حرف ہیں جن کو ہم نے موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، کاف زبر کا، یہ بری کاف ہے، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیشو، شا شی شو۔ پھر میرے ساتھ دہرائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی قاعدے کا سبق ایک بار ہم سب مل کے پھر سے دہراتے ہیں، پھر ہم نماز کی مشق کریں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ چلیں اب ہم نماز کی پڑھتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ اس دن ہم نے ثنا پڑھی تھی، آج ہم تعوذ اور تسمیہ کے حروف ٹھیک کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے حروف ٹھیک کرواتی ہوں۔ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اس میں ہر رکعت میں تو نہیں لیکن جب ہم نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنی ضروری ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ، اعوذ، میرے ساتھ دہرائیے آپ سب۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، طا کو موٹا کریں گے، من الشیطان الرجیم، شد پوری کریں گے، الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ بسم اللہ کا نام ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بار بار اس کو دہرانا۔ انشاءاللہ ہم نے یہ کام شروع کیا، نیک کام، تو اللہ پاک اس میں برکت دے۔ آپ سب کا تعاون، آپ سب کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہم آگے تک پہنچ سکیں گے۔ سب نے بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے، کل کو انشاءاللہ ہم آگے مشق کریں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بالکل بھی دبانا نہ بھولیے، کیونکہ جب بھی میں ویڈیو بناؤں گی آپ تک ہر وقت ٹائم پہ پہنچے گی، تو آپ کا کوئی سبق پھر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔